السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر سیرت النبی 70 اور 77 کا ہم انشاءاللہ آج ریکارڈ کروائیں گے۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فرضیت روزے یا فرضیت صیام اور زکوٰۃ، کیونکہ یہ سن 2 ہجری میں روزے اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوئی ہے، اسی ہی کی ہم تفصیل آج بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ روزے سب دینوں میں رہے ہیں جو آسمانی دین ہے، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آسمانی دین کے پیروکار تھے، اس لیے مشرکین مکہ میں بھی روزے کا تصور تھا۔ قرآن میں ہے نا، کما کتب علیکم الصیام، ہاں جی، ہم نے تم پر اس یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر روزے اس طرح فرض کیے ہیں جس طرح پچھلی شریعتوں میں فرض تھے روزے۔ تو اسی طرح بیت اللہ کا جیسے حج ہوتا تھا، طواف ہوتا تھا، حتیٰ کہ اعتکاف ہوتا تھا، اسی طرح روزے بھی تھے۔ اور نبی علیہ السلام مکہ میں رمضان المبارک کے جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے، وہ تو مدینہ میں جا کر فرض ہوئے ہیں نا، تو مکہ میں آپ 13 سال عاشورہ کا روزہ فرض تھا وہ رکھتے رہے ہیں، اور آپ نے صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا کہ 10ویں محرم عاشورہ کا جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ وجہ یہ بیان فرمائی نحن اولا بموسیٰ منکم، ہم جو ہے نا تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، تو اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا یہودیوں کو کہ ہم تمہاری بنسبت زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، تو مدینہ میں بھی آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روزے جو ہے نا فرض کب ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں تحقیقی قول یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں، یعنی کہ آپ کو ہجرت کی یہ دوسرا سال تھا، تو رمضان المبارک کا مہینہ پہلی مرتبہ مسلمانوں پر آیا، تو یہ روزے جو ہے وہ فرض ہوئے۔ اور یہ جو ہے نا یعنی کہ شعبان کے بعد 2 ہجری، یعنی کہ شعبان کا مہینہ تھا، اللہ نے حکم نازل کیا اور یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اور یاد رکھیے جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں نا، اس طرح شروع میں روزہ نہیں تھا۔ یہ پہلی تو میں نے وجہ پہلے بتا دی نا کہ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، تو جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو یہ مستحب ہو گیا، سنت ہو گیا، فرض نہیں رہا۔ کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے۔ پھر نبی علیہ السلام ہر مہینے 3 دن، چاند کی نا 13، 14، 15 کو بھی روزہ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی جو شریعتوں میں فرض تھے، تاکہ تقوی تمہیں حاصل ہو۔ اور گنتی کے چند دن ہیں، بندہ گنتا ہے، اور واقعی جتنا رمضان المبارک کے دن گنے جاتے ہیں اتنا کسی اسلامی مہینے کے دن نہیں گنے جاتے۔ میں آپ پوچھنا نا کہ جمادی الثانی کی کتنی تاریخ ہے تو کوئی بھائی سوچ میں پڑ جائیں گے، لیکن رمضان المبارک کی تاریخ ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ پھر ہاں استثناء کر دیا کہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہے یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اور پھر یہ دوسرا یہ فرق تھا پہلا، یعنی کہ آغاز میں نا سن 2 ہجری کے بعد فرمایا ہاں اختیار ہے تمہیں
چاہے روزہ رکھ لو صحت مند بندے کے لیے یا فدیہ دے دو۔ مریض کو تو کہا نا، مسافر ہے، مریض ہے، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، اور بیمار جو شیخ فانیہ جسے امید نہیں کہ مجھے صحت ملے گی وہ بھی فدیہ دے۔ لیکن شروع میں صحت مند آدمی کو بھی اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے وہ روزہ رکھ لے، اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اس روزے کا فدیہ کسی مسکین کو جو ہے وہ طعام مسکین وہ دے دے۔ تو یہ نا پہلے سمجھ مرحلے کی حالت تھی، سمجھ آ گئی نا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ 3 مرحلے آئیں گے، 3 مرحلے روزے کی تبدیلی میں۔ شروع میں کیا تھا؟ صحت مند بندہ فدیہ دے تو یہاں وہ روزہ رکھ لے، اس کی مرضی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا انتخاب کیوں کیا گیا روزوں میں کوئی لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں نا بینات یعنی کہ ہدایت کی واضح اور حق و باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ ہاں اب فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، وہ حکم منسوخ ہو گیا، کون سا؟ فدیہ لا۔ اب جو بھی اس مہینے کو پائے، شرط یہ کہ صحت والی حالت ہو، مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، شیخ فانی نہ ہو، تو اب فدیہ کوئی نہیں، اب روزہ ہی رکھے گا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اس فرمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر تندرست اور جو مسافر نہ ہو اس پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، لیکن مریض اور مسافر کو پھر بھی رخصت دی، اور ایسے بوڑھوں کو بھی رخصت دے دی جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تاہم ان کے لیے فدیے کا طریقہ کہ کھانا کھلا دو برقرار رکھا۔ یہ دوسرے مرحلے کی حالت تھی۔ تو پھر یہ ایک شروع میں نا یہ طریقہ تھا کہ جتنی دیر تک کوئی جاگتا رہے، کھانا ہے کھا لے، پینا ہے پی لے، ساری رات نہیں، بلکہ جب سو گیا سمجھ لے اگلا روزہ شروع اس کا ہو گیا، یعنی کہ سحری نہیں تھی۔ سو گیا تو جو اب ہم سحری کرتے ہیں نا، یہ شروع میں سحری نہیں تھی، یعنی کہ اٹھا ہوا ہے چاہے کھاتا پیتا رہے کوئی مسئلہ نہیں، سو گیا ہے، سو کر اٹھا ہے چاہے وہ 15 منٹ 20 منٹ سو گیا ہے، تو اب اس کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ تو پھر نہ بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا ساری رات، یعنی کہ وہ وظیفہ زوجیت بھی نہ نہیں، منع تھا پورے روزے۔ پھر ہوا یوں کہ ایک نا سرما صحابی تھے، انصاری صحابی تھے سرما رضی اللہ تعالی عنہ، صبح سے لے کر شام تک دن بھر انہوں نے نا روزے کی حالت میں کام کرتے رہے۔ پھر جب شام ہوئی تو اپنے گھر پہنچے تو عشاء کی نماز ادا کی۔ ابھی انہوں نے کچھ کھانا پینا مزید تھا، یا شاید روزہ کھول لیا تھا، یا یہ تھا ابھی کھایا پیا نہیں تھا، تو کہتے ابھی میں کھا لوں گا، یعنی کہ گویا کہ اجازت تو مل گئی تھی لیکن بندے کی اپنی مرضی تھی کہ وہ کھائے یا نہ۔ تو انہوں نے غالباً کہا ہوگا کہ کھیتوں سے گھر جا کے کھا لوں گا۔ گھر گئے تو پتہ لگا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا اچھا میں نا کچھ لے کر آتی ہوں، یہ نکلی ہیں، ادھر ان کی آنکھ لگ گئی، عشاء کی نماز ادا کی اور ان کو نیند آ گئی۔ پھر نا صبح انہوں نے روزے کی حالت ہی میں کی، کیونکہ وہ پھر کھا پی تو سکتے نہیں تھے، سحری تو تھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تو بے حال ہو رہے ہیں، کھیتی ہے، مزدوری ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ میں تو آپ کو بے حال دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کل سارا دن کام کرتا رہا، جب گھر آیا تو بے اختیار بستر پر گرا اور سو گیا۔ صبح ہوئی تو پھر اگلا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے رات کو تو اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، یعنی کہ ازواجی تعلق قائم کر لیا بیوی سے یا لونڈی سے۔ وہ بھی سچے تھے اور آ کر انہوں نے بھی
کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے، یعنی کہ سونے کے بعد معاملہ ختم تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا، یعنی کہ ازواجی تعلق قائم کرنا حلال کر دیا گیا، کیونکہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تو اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، اس لیے اب تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لکھا ہے یعنی کہ اولاد، اس کی تلاش کرو اور کھاؤ پیو، کب؟ سحری تک، یعنی کہ فجر کی اذان تک کھاتے پیتے رہو۔ تو اب کیا ہوا، راتوں کو جانا بھی حلال ہو گیا، ساری رات سوو یا نہ سو، کھانا ہے تو یعنی کہ ساری رات کھا سکتے، اٹھے ہو تو کھائی جاؤ فجر کی اذان تک۔ تو یہ لو جی حکم آیا اللہ تعالیٰ کا۔ تو کس طرح ہوا؟ پہلا عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر میں نے بتایا، پھر دوسرا حکم آیا فدیہ دے دو صحت مند بندے کے لیے، یا روزہ رکھ لو، پھر حکم یہ آیا کہ نہیں صحت مند آدمی بھی روزہ رکھے، پھر تیسرا یہ تھا کہ رات جو سو گیا وہ گیا، وہ اگلا روزہ شروع، سحری نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سحری رکھی۔ روزہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ صوم کا مطلب رکنا، رک جانا، اور فجر سے یعنی کہ لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مخصوص ازواجی تعلقات اور جان بوجھ کر کے کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، یہ روزہ ہے۔ یعنی کہ جان بوجھ کر کھانا پینا، ازواجی تعلق قائم کرنا اور جان بوجھ کر کے کرنا، اس سے اپنے آپ کو روکنے کا نام جو ہے نا یہ روزہ ہے۔ اور اس نا رمضان المبارک کے مہینے کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں کتنی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ نے دیکھا تھا ابتدائی دور مہاجرین پر کتنا تنگ تھا، اصحاب صفہ پر، تو اللہ تعالیٰ نے مزید ٹریننگ اور تربیت کے لیے روزے رکھ دیے تاکہ یہ بھوک جو ہے نا مہاجرین کی، یہ ثواب کا باعث بن جائے۔ اور پھر افطاری کا اجر و ثواب بتا کر انصار کو کہا کہ بھی ان کی افطاری کرواؤ۔ تو یہ جنگ بدر سے پہلے کی باتیں ہیں نا، تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے کی حکمت کیا ہے؟ بڑی حکمتیں ہیں، ان میں سے جو قرآن مجید نے حکمت بتائی ہے نا وہ ہے تقویٰ۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور واقعی ہی ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ باتھ روم میں ہے، پانی پی سکتا ہے، لیکن وہ ایسا روزے کا اثر ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن پانی پھر بھی نہیں پیتا۔ تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جب یہ احساس پختہ ہو جائے تو انسان بڑا گناہوں سے بچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ روزے کی حالت میں تو یہ یعنی کہ تقوی کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے اس طرح بھی کہ جب بندہ روٹی کھانا حلال، پانی پینا حلال، بیوی سے تعلق قائم کرنا حلال، جب بندہ اللہ کا حکم آیا تو حلال چھوڑ دیا، حلال چھوڑ دیا نا، تو جب اس کا حکم آئے گا تو حرام نہیں چھوڑے گا۔ تو گویا حلال چھڑوا کر کہا گیا ہے کہ اے مومن، جب تو نے میرے حکم پر حلال چھوڑ دیا تو حرام کیوں نہیں چھوڑے گا؟ تو یہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے نا اصل میں جتنے بھی گناہ ہیں اگر اس کے پیچھے دیکھا جائے تو بنیادی طور پر 90% دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، پیٹ یا شرمگاہ۔ زبان بھی ہے لیکن پیٹ اور شرمگاہ، یعنی کہ 90% گناہوں کا تعلق شہوت کے ساتھ، بے حیائی کا جتنا بھی تعلق کیا ہے وہ 70 شرمگاہ کے ساتھ ہے، تو یہ پھر کنٹرول کرتا ہے جی۔ تو ایک بندے نے خواب دیکھا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا
کہتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا ایک بندے نے کہ وہ نا لوگوں کی شرمگاہوں پر اور منہوں پر مہرے لگا رہا ہے، سیل کر رہا ہے انہیں ٹھپ ٹھپ۔ تو انہوں نے جب پوچھا اس خواب کی کیا تعبیر ہے، تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کوئی روزوں میں اذان تو نہیں دیتے، سحری کی یا افطاری کی، سحری کی، فجر کی اذان؟ کہتے ہاں۔ تو کہتے بس وہی منہ اور شرمگاہ کو تم مہرے ہی تو لگاتے ہو اذان دے کر، اذان دے کر۔ دیکھ کیسا یہ بڑا یہ لطیف علم ہے خوابوں کی تعبیر کا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ جو مہرے لگا رہے ہو یہ ایسے ہی تو ہے، اور ڈال کہا ہے کہ الصوم جنہ، فرمایا روزہ جو ہے نا، واقعی بندہ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے گنہگار ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں ایک مہینہ اللہ کا، اور وہ نمازیں بھی پڑھتے، اگرچہ غلط ہے کہ صرف روزوں میں نماز پڑھنا، لیکن سارا سال پڑھنی چاہیے، لیکن وہ واقعی وہ روزہ جو ہے وہ ڈال۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کے تمام اعمال اسی کے لیے ہیں لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کہتے ہیں ہر کام نیکی کے کام میں نا کرنا پڑتا ہے، تو روزے میں کرنا نہیں پڑتا، چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب چھوڑنا پڑتا ہے تو روزے کی میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، مطلب جب تک آدمی کسی کو خود نہ بتائے کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو یہ نہیں پتا چل سکتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمام اعمال اس کے لیے ہیں، یعنی کہ اس میں ریاکاری کا اندیشہ بھی ہے اور وہ کرنے پڑتے ہیں، اس میں چھوڑتا ہے بندہ۔ تو اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ ڈال ہے، یعنی کہ ڈال سے جیسا بندہ دشمن سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے میں بندہ جو ہے نا شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم کے تمام نیک اعمال میں ان کو بڑھایا جاتا ہے، اور ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے سوائے روزے کے، یعنی کہ روزے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا کہ انا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ روزہ دار میرے لیے اپنی شہوت اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ اچھا ہر جزا اللہ ہی دیں گے نیکی کا، یہ کیوں کہا کہ میں دوں گا؟ یہ تشریفی نسبت کہتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والی بات ہو اس کو اللہ اپنی طرف نسبت دیتے ہیں۔ دیکھیں نا جزا تو اللہ نے دینی ہے، مالک یوم الدین، ہر عمل کا بدلہ اللہ نے دینا ہے، لیکن روزے کو کہا میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی کہ روزے کی عظمت کی وجہ سے۔ جیسے ساری زمین اللہ کی، بیت اللہ کے ہی گھر ہے لیکن وہاں بیت اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، روح اللہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میری طرف نسبت کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میری طرف سے روح ہے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ تشریفی نسبت جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فرشتے بھی اس کا ثواب نہیں لکھتے، بہرحال یہ بات قابل ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے، روزہ تو لکھ لیتے ہوں گے، کہتے ہیں ثواب پھر اللہ ہی اس کو دیں گے، یعنی کہ ثواب کی مقدار نہیں لکھتے۔ بعض کہتے ہیں یہ کیوں نہیں لکھتے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو فرشتے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ انہیں بھوک لگتی نہ پیاس لگتی، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے۔ تو جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے، میں نے بتایا کہ 2 ہجری کو نا رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، باقی حکمتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو جب بندہ خود بھوکا پیاسا رہے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے اور مسکین اور غریب کیا ہوتے ہیں، تو اپنی بھوک اور پیاس دیکھ کر اس کو غریبوں کی اور مسکینوں کی بھوک یاد آئے گی اور اس کا دل جو ہے وہ نرم پڑے گا۔ پھر یہ کہ پوری زندگی یہ ٹریننگ ہے نا، تو اس کو حرام سے بچنے کا درس ملتا ہے کہ حلال چھوڑ دیا ہے تو حرام بھی وہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر پابندی وقت، اوئے ہوئے، اچھا دیکھیے پورے دین میں رمضان المبارک جیسا مہینہ کسی دین میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کھانے کے دن ساری انگلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، سڑکیں ویران،
ہاں ہر چیز. اچھا کسی نے روزہ میں مانتا ہوں کسی نے نہیں بھی رکھا ہوگا، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ افطاری کے ٹائم بازار ویران، گلیاں سنسنان، سڑکیں ویران، یعنی کہ ایسا لگتا ہے چھٹی سے بھی بڑھ کر سڑکیں ویران ہوتی ہیں، اور گھروں میں اتنی چہل پہل ہوتی ہے، اور مسجدوں میں آپ دیکھ لیں تو گویا ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ وہ مسجد نبوی چلے جائیں تو وہ تو کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایسے کہہ رہے تھے کہ میرے دسترخوان پر افطاری کرنی ہے بیت اللہ میں، یہ فخر محسوس کرتے ہیں. اور ہر کوئی آواز دے رہا ہوتا ہے، ہر مسجد میں تقریباً کوشش کی جاتی ہے اپنی طاقت کے مطابق کہ افطاری کروائی جائے، اور یہ اچھی بات ہے. ہاں جی. باقی روزہ اور جسمانی صحت، وہ کہتے ہیں یہ تو روزہ ڈاکٹری معجزہ ہے، یعنی کہ صحت کے لیے یہ معجزے کا جو ہے نا حکم رکھتا ہے. گویا صحت کا یہ معجزہ ہے کیا روزہ، کہ بندے کی بڑی تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، جو موٹاپا ہے، فاضل جو ہے فضلات ہے ختم ہو جاتے ہیں، خون بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے. اور ویسے روحانی طور پر فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. روزے دار کی دعا یعنی کہ بعض لوگ سمجھے افطاری کے وقت دعا کرتے نہیں، جب روزہ ہے نا تو روزے کی حالت ہے اس کی. بلکہ بعض نے عجیب بات کی کہ سب سے لمبی عبادت کون سی ہے، تو کہتے ہیں جی روزے کی. پتہ ہے کیوں؟ بندہ سو بھی رہا ہو نا تو روزے کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ سوتے ہوئے بندہ عبادت نہیں کرتا، لیکن نماز پڑھ رہا ہے تو نور علی نور، روزہ بھی ہے نماز بھی ہے. تو دیکھیں نا حج ہے وہ 4 دن ہے، ساری چیزیں آپ لگا بھی نہیں. زکوٰۃ ہے ایک دن نے دی دوسرے نے لی ختم. ایسے ہی نا زکوٰۃ کلمہ ہے 1 منٹ میں بندہ پڑھ لے گا. نماز ہے بڑی کرے گا تو 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے، ساری رات ہو ویسے منع ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اتنی لمبی عبادت ہے کہ اس سے لمبی کوئی عبادت ہے ہی. اور فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ ہے، اتنا ہے. اور روزہ جہنم سے بندے کو 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے. اور رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. باقی جہنم کے دروازے بند ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حساب کتاب نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مشہور ہے جی، رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند ہے تو حساب کتاب نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر میں جو 17 رمضان المبارک کو ہوئی ہے آگے سن 2 ہجری میں ہی، تو آپ نے نہیں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا پا نہیں لیا، یعنی کہ عذاب کا، یعنی کہ ابو جہل کو عذاب ہو رہا تھا ادھر جنگ بدر میں، کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا. تو پھر اگر کوئی نیک بندہ ہے تو اتنا کیوں دور ہم اس سے حساب کتاب کریں کہ جی عید کا چاند سلام پھرے گا تو اس کا حساب کتاب شروع ہوگا. کسی کا تاخیر سے اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں. تو اس لیے یہ بات نہیں ٹھیک کہ جی رمضان المبارک میں چونکہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں تو قبر میں حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے شیاطین ہر کوئی نہیں جکڑے جاتے، جیسے وہ قرآن مجید میں آ رہا ہے جنگ بدر میں آیا نہیں تھا، ہم ذکر کریں گے. ابلیس سراقہ بن مالک کی غالباً شکل میں آیا تھا یا کسی اور، تو اس نے کہا آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں. تو سرکس قسم کے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، ہر قسم کے شیاطین نہیں. پھر نہ دیکھیے کہ بعد میں نا فطرانہ رکھ دیا ہے رمضان المبارک کے بعد. یہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ نا یاد رکھیے رزق کی کشادگی اور تنگی یہ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ لمن یشاء، جس کو میں چاہتا ہوں اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہوں، جس کا میں چاہتا ہوں رزق تنگ کر دیتا ہوں. ہر دور میں غریب رہا ہے، ہر دور میں امیر رہا ہے، کوئی آپ دکھا نہیں سکتے کہ فلاں دور میں مسکین نہیں تھا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو چاہے آج کا، ہر دور میں غریب اور امیر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے دل جوئی کے لیے عید آ رہی تھی، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ نظام صدقہ فطرانہ رکھ دیا کہ بھئی جب عید کی رات یا عید کی نماز سے پہلے اس کو فرض قرار دے دیا
جیسے زکوٰۃ فرض ہے نا، تو اب زکوٰۃ ہر کوئی تو دے نہیں سکتا، لیکن اس کی اتنی مقدار رکھ دی 3.25 سیر یا 2.5 کلو جو آپ کرنا چاہیں کہ ہر بندے کی طرف سے وہ گھر والے نکالیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ بچہ پیدا ہوا ہے عید کی رات اس کا بھی۔ تو یہ کیوں دیکھیے اسلام کتنا پر حکمت، اللہ حکیم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پر حکمت یہ نظام رکھا ہے کیا کہ عید کی خوشیوں میں غریب بھی شریک ہو جائے۔ آپ چاہے پہلے بھیج دیں، دیہات میں اگر فطرانہ بھیجنا ہے چاہے وہ آپ 25 کو بھیج دیں، تاکہ وہ عید سے پہلے پہنچ جائے اور وہ مسلمان عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ کوئی لباس سلوا لے گا، کوئی مٹھائی لے لے گا، کوئی سویاں لے لے گا، مطلب مثال ایسے ہے۔ تو پیسے دینے ہیں پیسے دے دیں، اور ویسے اگر کوئی اناج سے خدمت کرنا چاہتے ہیں اناج سے خدمت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ نہ ایک سا ہے، وہ آزاد ہو، غلام ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہاں جی، یہ سب پر فرض ہے۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ یاد رکھیے ایک تو ہے نا انسان گنہگار ہے، تو وہ تو گناہ ہے ہی ہے، یقین کیجئے انسان کی نیکی میں بھی خطا پائی جاتی ہے، یعنی کہ پہلی تو بات ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس طرح ادا ہوتا ہی نہیں۔ دوسری بات ہے خود حدیث میں ہے کہ یہ جو ہے نا فرمایا صدقہ فطرانہ جو ہے نا روزے دار کو لغو اور بےہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کو خوراک کی فراہمی کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو روزے میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا، ہو ہی جاتی ہے انسان، چگلی ہو گئی یا غیبت ہو گئی یا کوئی چھوٹی بڑی بات منہ سے نکل گئی، تو اس کے کفارے کے لیے اللہ نے فطرانہ رکھا ہے۔ تو دیکھیے بڑی عید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ بڑی عید کے لیے گوشت، اور چھوٹی عید کے لیے کیا رکھا؟ فطرانہ رکھ دیا، ہے جی۔ تو اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عید کی خوشیوں میں غربا بھی جو ہے نا وہ شریک ہو جائیں، اس لیے اتنی اس کا ہے۔ فرمایا اگر تم نے عید سے پہلے دیا تو وہ فطرانہ ہے ورنہ عام صدقہ ہے، یعنی کہ گویا اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ فطرانہ نہیں ہوا ادا، اگر تم نے نماز کے بعد ادا کیا، یعنی کہ نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ وجہ اس کی۔ اب آ جائیے جی پہلی عید جو ہے نا وہ 2 ہجری میں رمضان المبارک کے بعد پہلی نماز عید جو ہے وہ ادا کی گئی ہے۔ عیسائیوں کی عید ہے تو ہماری عید کا بھی ادھر ذکر آ گیا، لو جی، ہیں جی۔ تو یہ نا خوشگوار اتفاق تھا، میں کہتا ہوں ہے یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں نے اپنے زندگی میں سب سے پہلے جو عید منائی وہ یہی تھی، یعنی کہ 2 ہجری والی، اور یہ جنگ بدر کے بعد، یعنی کہ یوں سمجھ لیں 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ بدر ہوئی ہے نا، تو اس کے بعد 2 خوشیاں مسلمانوں کو ہوئیں، ایک فتح کی خوشی اور ایک عید کی۔ تو مسلمان گھروں سے نکل کر تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ رہے ہیں۔ تو لو جی یہ جو ہے نا آج سمجھ لیں پھر اتنے کافی ہے، تو سمجھ لیں کہ آج ہم نے بیان کیا ہے روزوں کا فرض ہونا، ٹھیک ہے، سن 2 ہجری میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔